یہ کہانی ہمیں حیدرآباد کے رہنے والے مزمل نے بھیجی ہے۔ آئیے انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام مزمل ہے، میں حیدرآباد سے ہوں۔ میرے ابو پچھلے 25 سال سے ٹرک ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ لمبے روڈز، سنسان سڑکیں اور رات کا سفر ان کی زندگی کا حصہ رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ انہیں مضبوط دیکھا، مگر ایک سفر کے بعد وہ بدل سے گئے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ابو کو کراچی سے کوئٹہ نئی گاڑیاں لے جانے کا کام ملا۔ رات کا سفر تھا کیونکہ دن میں پہاڑی راستوں پر ٹریفک زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے خود ابو کو رخصت کیا۔ جاتے وقت وہ بس اتنا کہہ کر مسکرائے، دعا کرنا بیٹا، راستہ خیر کا ہو۔ راستے میں حب کے بعد اندھیرا گہرا ہوتا چلا گیا۔ سڑک کے دونوں طرف پہاڑ، نہ آبادی نہ روشنی۔ ابو نے بتایا کہ تقریباً رات 2 بجے کے قریب ٹرک کی ہیڈ لائٹس میں ایک عورت نظر آئی۔ سیاہ لباس پہنے، بال کھلے ہوئے، سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے لفٹ مانگی۔ ابو نے پہلے نظر انداز کیا، مگر دل میں خیال آیا کہ اس سنسان جگہ پر عورت اکیلی کیوں کھڑی ہے۔ انسانیت کے ناطے انہوں نے ٹرک روکا۔ عورت خاموشی سے کیبن میں بیٹھ گئی۔ نہ سلام، نہ شکریہ۔ اس کی موجودگی سے ہی ٹرک کے اندر عجیب سا ٹھنڈ ہو گئی۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ ابو نے آئینے میں دیکھا تو عورت کی نظریں سیدھا سامنے تھیں، پلکیں بھی نہیں جھپک رہی تھیں۔ ابو نے بات شروع کرنے کی کوشش کی، مگر جواب نہیں آیا۔ اچانک پیچھے سے کوئی آواز آئی، جیسے کپڑا سرک رہا ہو۔ ابو نے پلٹ کر دیکھا، کیبن خالی تھا۔ وہ عورت غائب تھی۔ ایک لمحے کے لیے ابو کو لگا شاید نیند کا دھوکہ ہے۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے رفتار بڑھا دی، مگر چند کلومیٹر بعد ہیڈ لائٹس کی روشنی میں وہی عورت دوبارہ نظر آئی۔ اس بار سڑک کے بیچ کھڑی تھی، مگر اب اس کا قد غیر معمولی طور پر لمبا تھا۔ اتنا لمبا کہ اس کا سر ہیڈ لائٹس سے اوپر اندھیرے میں گم ہو رہا تھا۔ ابو کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گئے۔ انہوں نے بریک مارنے کی ہمت نہیں کی۔ ٹرک جیسے ہی اس کے قریب سے گزرا، پورا ٹرک زور سے ہل گیا، جیسے کسی چیز نے ساتھ چلنا شروع کر دیا ہو۔ اسی وقت کیبن کے اندر سے سانس لینے کی بھاری آواز آنے لگی، بالکل ابو کے کان کے پاس۔ ابو نے آئینے میں دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا، مگر کیبن کی دیوار پر لمبے سائے ہل رہے تھے۔ ابو نے کلمہ پڑھا، آنکھیں بند کی اور پوری طاقت سے ایکسیلریٹر دبا دیا۔ چند منٹ بعد آوازیں خود بخود ختم ہو گئیں۔ فجر کے قریب جب وہ ایک چیک پوسٹ پر رکھے تو ان کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ پولیس والے نے پوچھا تو ابو نے بس اتنا کہا، آج راستے میں کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو کئی دن تک خاموش رہے، نہ ہنسے نہ بات کی۔ ایک رات میں نے دیکھا وہ نیند میں چونکا کر اٹھ گئے، پسینے میں بھیگے ہوئے۔ اسی کے کچھ دن بعد ایک رات میں نے ابو کو پہلی بار خود بولتے سنا۔ وہ آدھی رات کو صحن میں کرسی پر بیٹھے تھے، لائٹ بند، بس آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، ابو آپ ٹھیک ہیں؟ وہ چونک گئے، جیسے نیند سے نہیں بلکہ کسی اور جگہ سے واپس آئے ہوں۔ آہستہ آواز میں بولے، مزمل، میں نے تمہیں سب کچھ نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس رات وہ کوئٹہ پہنچے تھے، ٹرک کھڑا کرنے کے بعد جب کیبن سے اترے تو انہیں اپنی سیٹ کے نیچے کچھ نظر آیا۔ ایک لمبا سا سیاہ بال، انسانی بالوں سے کہیں زیادہ موٹا اور سخت۔ وہ بال ختم نہیں ہو رہا تھا، جتنا کھینچتے گئے اتنا ہی اندر جاتا رہا۔ آخرکار انہوں نے چھوڑ دیا۔ اسی رات انہیں خواب آیا کہ وہی عورت ٹرک کے اندر بیٹھی ہے، مگر اس بار اس کا چہرہ نہیں تھا، بس سیاہ بال اور لمبا سا سایہ۔ وہ بولی نہیں، بس انگلی اٹھا کر سڑک کی طرف اشارہ کرتی رہی۔ ابو نے مجھے بتایا کہ اگلی صبح جب وہ جاگے تو ان کے ہاتھ پر نیلے نشان تھے، جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو، اور ٹرک کے کیبن کے اندر ڈیش بورڈ پر اندر کی طرف سے پنجے کا نشان بنا ہوا تھا۔ اب سب سے خوفناک بات، ابو نے سر جھکا کر کہا، بیٹا وہ عورت دوبارہ کبھی سڑک پر نظر نہیں آئی۔ میں نے پوچھا، پھر؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولے، وہ اب صرف آئینے میں نظر آتی ہے۔ آج بھی جب ابو کسی گاڑی کے پاس سے گزرتے ہیں اور سائیڈ مرر میں اپنا عکس دیکھتے ہیں تو فوراً نظریں ہٹا لیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات عکس کے پیچھے وہ سیاہ لباس میں کھڑی ہوتی ہے، خاموش۔ اس کے بعد ابو نے کبھی رات کا سفر نہیں کیا۔ دوستو، یہ سڑکیں صرف مٹی اور پتھر کی نہیں ہوتے،
कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जहां हर लिफ्ट इंसान की नहीं होती। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।